اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، میں رسول ہوں پروردگار عالم کا۔ اس آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بجز سچ کے منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو جو پیغام حق تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ ان کے پاس خدائی امانت ہوتے ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے کمی پیشی کرنا خیانت ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام خیانت اور ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو میری بات پر اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ میری سچائی تم سب کے سامنے ہے، میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ بول سکتا ہوں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے۔ لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس کے علاوہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یعنی صرف یہی بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں اور مانیں، بنی اسرائیل کو مصنوعی غلامی سے نجات دے کر میرے ساتھ کر دیں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون بولا، اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو اگر تو سچا ہے۔ فرعون نے اور کسی بات پر تو کان نہ دھرا، معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگا اور کہا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، یعنی اگر تم واقعی کوئی معجزہ لائے ہو تو پیش کرو اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھانا شروع کر دیے، اور قرآن پاک میں مذکور ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تب ڈال دیا اس نے اپنا عیسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اسی وقت ہو گیا اژدہا صریح۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطالبے کو مانتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اژدہا بن گئی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ثعبان بڑے اژدہا کو کہا جاتا ہے، اور اس کی صفت مبین ذکر کر کے بتلا دیا کہ اس لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ کسی اندھیرے یا گوشہ پردہ میں واقع ہوا ہو، جس کو کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، جیسے عموماً شعبدہ بازوں یا جادوگروں کا طرز ہوتا ہے، بلکہ یہ واقعہ بھرے دربار میں سب کے سامنے پیش آیا۔ بعض تاریخی روایات میں ابن عباس سے منقول ہے کہ اس اژدہا نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لی، اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے، جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے۔ لاٹھی کا سچ مچ سانپ بن جانا کوئی ناممکن یا محال چیز نہیں، ہاں عادت عامہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز اور قابل تعجب ضرور ہے، اور معجزہ و کرامت کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کام عام آدمی نہ کر سکیں وہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے، تاکہ عوام سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کوئی خدائی طاقت کام کر رہی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی قابل تعجب و انکار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معجزہ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا
دیکھنے والوں کو۔ اس کے بعد فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ، نزع کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے کسی قدر سختی کے ساتھ نکالنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا، یہاں یہ مذکور نہیں کہ کس چیز میں سے نکالا۔ دوسری آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں، ایک جگہ ادخل یدک فی جیبک آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، دوسرے جگہ وَضْمُمْ یدک الی جناحک مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دباؤ۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا نکالنا گریبان کے اندر سے یا بازو کے نیچے سے ہوتا تھا، یعنی کبھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے اور کبھی بازو کے نیچے دبا کر نکالنے سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یعنی وہ ہاتھ چمکنے والا ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ بیضاء کا لفظی معنی سفید کے ہیں، اور ہاتھ کا سفید ہو جانا کبھی برص کی بیماری کے سبب بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسری آیت میں اس جگہ من غیر سوء کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ کی سفیدی کسی بیماری کے سبب نہ تھی، اور عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفیدی بھی معمولی سفیدی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ روشنی ہوتی تھی جس سے ساری فضا روشن ہو جاتی تھی۔ اس جگہ لفظ للناظرین بڑھا کر اس روشنی کے عجیب و غریب ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ ایسی عجیب روشنی تھی کہ اس کے دیکھنے کے لیے ناظرین جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے دکھلائے، ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرے ہاتھ کو گریبان یا بغل میں ڈال کر نکالنے سے اس میں روشنی پیدا ہو جانا۔ پہلا معجزہ مخالفین کی ترہیب اور ڈرانے کے لیے، اور دوسرا معجزہ ان کی ترغیب اور قریب کرنے کے لیے ہے، جس میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نور ہدایت رکھتی ہے، اس کا اتباع باعث فلاح ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، لفظ ملأ کسی قوم کے با اثر سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ قوم فرعون کے سردار یہ معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ وجہ یہ تھی کہ فکر ہر کس بقدر ہمت و وسط، ان بیچاروں کو خدا تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی کیا خبر تھی، جنہوں نے ساری عمر فرعون کو اپنا خدا اور جادوگروں کو اپنا رہبر سمجھا اور جادوگروں کے شعبدوں ہی کو دیکھا تھا۔ وہ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر اس کے سوا کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی کوئی بڑا جادو ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی یہاں ساحر کے ساتھ علیم کا لفظ بڑھا کر یہ ظاہر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے متعلق یہ احساس ان کو بھی ہو گیا تھا کہ یہ کام عام جادوگروں کے کام سے ممتاز اور مختلف ہے، اسی لیے اتنا اقرار کیا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو اسی انداز سے ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے ذرا بھی غور کریں اور ہٹ دھرمی اختیار نہ کریں تو معجزہ اور سحر کا فرق خود بخود سمجھ لیں۔ سحر کرنے والے عموماً ناپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں، اور جتنی زیادہ گندگی اور ناپاکی میں ہوں اتنا ہی ان کا جادو زیادہ کامیاب ہوتا ہے، بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ طہارت و نظافت ان کی طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کھلا ہوا فرق من جانب اللہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں، اور اہل بصیرت تو اصل حقیقت کو جانتے ہیں کہ جو جادو سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں وہ سب دائرہ اسباب طبعیہ کے اندر ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اسباب ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں
کہ یہ کام بغیر کسی ظاہری سبب کے ہو گیا، بخلاف معجزہ کے کہ اس میں اسباب طبعیہ کا مطلق کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست قدرت حق کا فعل ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور سحر کی حقیقتیں بالکل مختلف اور متباین ہیں۔ حقیقت شناس کے لیے تو کوئی التباس کی وجہ ہی نہیں، عوام کو التباس ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس التباس کو دور کرنے کے لیے بھی ایسے امتیازات رکھ دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دھوکے سے بچ جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنے جادوگروں کے افعال سے کچھ ممتاز و مختلف پایا، اس لیے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے کہ عام جادوگر اس جیسے کاموں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو۔ اس کے بعد والی آیات میں قدر تفصیل آ رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملات ہوئے اور اس کی قوم نے یا ان کے سرداروں نے جو اعتراضات کیے وہ مدلل و مفصل آگے آ رہی ہیں۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی پر اور بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے۔ خلاصہ تفسیر، غرض مشورہ طے کر کے انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ ان موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور اپنے حدود قلمرو کے شہروں میں چپراسیوں کو حکم نامے دے کر بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی انتظام کیا گیا اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ اور انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، انعام بھی بڑا ملے گا اور مزید برآں یہ ہوگا کہ تم ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب سے اس کی اطلاع دی گئی اور مقابلے کے لیے تاریخ معین ہوئی اور تاریخ پر سب ایک میدان میں جمع ہوئے۔ اس وقت ان ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، خواہ آپ اول اپنا عصا میدان میں ڈالیے جس کو آپ اپنا معجزہ بتلاتے ہیں، اور یا آپ کہیں تو ہم ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو جادو سے دیکھنے والے لوگوں کی نظر بندی کر دی، جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہراتی نظر آنے لگیں اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے جیسا ڈالا کرتے ہیں۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے اژدہا بن کر ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس اس وقت حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور انہوں نے یعنی ساحروں نے جو کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا۔ پس وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کی قوم اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ معارف و مسائل، ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ مذکور ہے
کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا معجزہ دیکھا کہ لاٹھی کا سانپ بن گیا، اور پھر جب اس کو ہاتھ میں پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی، اور ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو چمکنے لگا۔ اس آیت قدرت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، مگر جیسا اہل باطل کا عام طرز ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور مکرنے کے لیے صحیح چیز کو غلط عنوان دیا کرتے ہیں، اور فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر کے تمہیں نکال دیں، تو اب تم بتلاؤ کیا کرنا چاہیے۔ قوم فرعون نے یہ سن کر جواب دیا، ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم۔ اس میں لفظ ارجع ارجاع سے مشتق ہے، جس کی معنی ڈھیل دینے اور امید دلانے کے آتے ہیں، اور مدائن مدینہ کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کے لیے بولا جاتا ہے۔ حاشرین حاشر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اٹھانے اور جمع کرنے والا۔ مراد اس سے سپاہی ہیں جو اطراف ملک سے جادوگروں کو جمع کر کے لائیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے ہمارا فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، اس کو اپنے جادو سے شکست دے دیں گے۔ کچھ سپاہی ملک کے اطراف میں بھیج دیجئے جو ہر شہر کے جادوگروں کو بلائیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جادو سحر کا رواج عام تھا، اور عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا، اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ اسی لیے عطا فرمایا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہو، اور معجزے کے مقابلے میں جادو کی رسوائی سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبر کو اس زمانے کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت یونانی اور طب یونانی اپنے عروج پر تھی، تو ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ مادر زاد اندھوں کو بینا بنا دیں اور جذامی کوڑیوں کو تندرست کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کمال فصاحت و بلاغت تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا گیا، جس کے مقابلے سے سارا عرب و عجم عاجز ہو گیا۔ تو یہاں تک مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو سردار تھے ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اور آگے والی آیت میں فرمایا یاتوک بکل ساحر علیم، کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کامل جادوگر، اور آگے اس کی تفصیل قصے کی آ رہی، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت میں گزرا کہ فرعون اور ان کے سرداروں نے کہا کہ جادوگروں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ملک کے طول و عرض میں ان کو اکٹھا کریں، اور جب اکٹھا ہو گئے تو ان جادوگروں نے سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا انعام ہے۔ قرآن پاک میں ان الفاظ سے ان کا بیان ہے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، یعنی لوگوں کے مشورے کے مطابق ملک بھر سے جادوگروں کے جمع کرنے کا انتظام کیا گیا، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں اس کی کچھ اجرت اور انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ اجرت بھی ملے گی، اور اس پر مزید یہ انعام ہوگا کہ تم سب ہمارے مقربین میں داخل ہو جاؤ گے، جیسا کہ اس کی بعد والی آیت میں موجود ہے۔ یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے جمع کیے گئے تھے، ان کی تعداد میں تاریخی روایات مختلف ہے۔ 900 سے لے کر 3 لاکھ تک کی روایات ہیں۔ ان کے ساتھ لاٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا، جیسا کہ قرطبی میں ہے۔ فرعونی جادوگروں نے آتے ہی پہلی بات سودے بازی کی شروع کی کہ ہم مقابلہ کریں اور غالب آ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل باطل کے سامنے
صرف دنیا کے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معاوضہ اور اجرت کا سوال سامنے آتا ہے، بخلاف انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کے کہ وہ ہر قدم پر یہ اعلان کرتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے، یعنی ہم جو پیغام حق تمہارے فائدے کے لیے تمہیں پہنچاتے ہیں اس پر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں، بلکہ ہمارا معاوضہ صرف رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے۔ فرعون نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ اجرت چاہتے ہو، ہم اجرت بھی دیں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ تمہیں شاہی دربار کا مقرب بنا لیں گے۔ فرعون سے گفتگو کرنے کے بعد ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی جگہ اور وقت کا تعین کرایا۔ چنانچہ ایک کھلا میدان اور عید کے دن آفتاب بلند ہونے کے بعد کا وقت اس کام کے لیے تجویز ہوا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے سردار سے گفتگو فرمائی کہ اگر میں تم پر غالب آ گیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے جادو ہیں کہ ان پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمارے مغلوب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر بالفرض تم غالب آ گئے تو ہم علی اعلان فرعون کی نظروں کے سامنے تم پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ تفسیر مظہری اور قرطبی میں ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جب فرعون کے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا انعام، کیا مزدوری ہے؟ تو اس میں انہوں نے جواب دیا، فرعون نے، قال نعم وانکم لمن المقربین، بولا ہاں اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے، یعنی خاص الخاص ہو جاؤ گے دربار والوں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، بولے اے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ڈالتے ہیں۔ جب میدان سج گیا تو جو جادوگر تھے انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، القاء کے معنی ڈالنے کے ہیں، جیسا کہ ہے اما ان تلقی، مراد یہ ہے کہ جب میدان مقابلہ میں پہنچے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جادوگروں کا یہ کہنا اپنی بے فکری اور بڑائی جتانے کے لیے تھا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو، کیونکہ ہم ہر حالت میں اپنے فن پر اطمینان رکھتے ہیں۔ ان کے انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ چاہتے تو یہی تھے کہ پہلا وار ان کا ہو، مگر اظہار قوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پہلے آپ کرنا چاہتے ہو یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، کہا ڈالو، پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا جادو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منشا کو محسوس کر کے اپنے معجزے پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب پہلا موقع ان کو دے دیا اور فرمایا القو، یعنی تم ہی پہلے ڈالو۔ اور ابن کثیر نے فرمایا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا کہ پہلا موقع ان کو دینے کی پیشکش کی، اسی کا یہ اثر تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی۔ پہلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تو جادو خود ہی ایک حرام فعل ہے، پھر جب کہ وہ کسی پیغمبر کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو بلا شبہ کفر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان لوگوں کو اس کی اجازت دینے کے لیے فرمایا القو، یعنی تم ڈالو؟ لیکن حقیقت حال پر غور کرنے سے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو یقینی تھا کہ یہ لوگ اپنا سحر مقابلے پر ضرور پیش کریں گے۔ گفتگو صرف پہلے اور پیچھے کی تھی،
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اولو العزمی کا ثبوت دینے کے لیے ان کو ہی موقع عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پہلے جادوگر اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کی سانپ بنا لیں تو پھر عصائے موسیٰ کا معجزہ صرف یہی نہیں کہ وہ بھی سانپ بن جائے، بلکہ اس طرح ظاہر ہو کہ وہ جادو کے سارے سانپوں کو نکل بھی جائے، تاکہ جادوگری کی کھلی شکست پہلے ہی قدم پر سامنے آ جائے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کو جادوگری کرنے کی اجازت کے لیے نہیں، بلکہ ان کی رسوائی کو واضح کرنے کے لیے تھا کہ اچھا تم ڈال کر دیکھو کہ تمہارے جادو کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جیسا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یعنی جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی اور تخیل تھی، جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ واقع میں اسی طرح لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھی، سانپ نہیں بنے تھے۔ یہ ایک قسم کا مسمرزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر کو مغلوب کر دیتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر صرف اسی قسم میں منحصر ہے۔ سحر کے ذریعے انقلاب ماہیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی شرعی یا عقلی دلیل اس کی نفی پر قائم نہیں ہے، بلکہ سحر کے مختلف اقسام واقعات سے ثابت ہیں۔ کہیں تو صرف ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے جس کے ذریعے دیکھنے والوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، کہیں صرف تخیل اور نظر بندی ہوتی ہے جیسے مسمرزم سے، اور اگر کہیں قلب ماہیت بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کا پتھر بن جائے تو یہ بھی کسی شرعی یا عقلی دلیل کے خلاف نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی، إِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ ڈالو اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ، تو ناگہاں وہ، تلقف، نگلنے لگا، ما یافکون، جو انہوں نے ڈھکسولا بنایا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلی والے آیت میں گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں میدان میں ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجا، حکم کیا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو نگلنے لگا جو جادوگروں نے جادو سے ظاہر کیے تھے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ ہزاروں جادوگروں کی ہزاروں لاٹھیاں اور رسیاں جب سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو سارا میدان سانپوں کو نگل کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فوقع، پس ثابت ہو گیا، الحق، حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، یعنی حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ ساحروں نے بنایا تھا وہ سب باطل اور ہوا ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، فغلبوا، پس مغلوب ہو گئے، ہنالک، وہیں، وانقلبوا، اور لوٹے، صاغرین، ذلیل، پس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، یعنی اس موقع پر وہ سب ہار گئے اور خوب رسوا ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ، اور گر گئے، السَّحَرَةُ، جادوگر، ساجدین، سجدہ کرنے والے، اور جو جادوگر تھے وہ سجدہ گر پڑے سجدے میں، کہ انہوں نے پھر فرمایا قالوا آمنا برب العالمین، وہ بولے ہم ایمان لے آئے رب جو تمام جہانوں کا ہے، اور رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ تو یعنی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے، سجدے میں ڈال دیے گئے، فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا
کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر یہ لوگ کچھ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدے میں گر گئے، اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما کر ان کو سجدے میں ڈال دیا، اور رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون بڑھا کر اپنی بات کو فرعون کے مقابلے میں واضح کر دیا، کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنے آپ ہی کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو بتلا دیا کہ ہم تیری خدائی کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل یہاں پر فرمائی ہے، اور ابھی جو ہم آگے جو تفسیر آئے گی فرعون کا جو ہے ان جادوگروں کو سے جنہوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ مکالمہ ہے کہ تم جو ہے میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے ہو، میں آپ کو سزا دوں گا، یا دین پر جو میرا دین ہے، جو فرعون کا دین تھا باطل دین، اس نے کہا یا اس کی طرف لوٹ آؤ۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو فرعون کا ریئیکشن اس طرح تھا، بولا فرعون کیا تم ایمان لائے اس پر میری اجازت سے پہلے؟ یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ خلاصہ تفسیر، فرعون بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے، تو ایک مضمون گھڑ کر ساحروں سے کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ جنگ زرگری کے طور پر ہوا ہے ایک کاروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے، اس شہر میں خفیہ سازش ہو گئی ہے کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں گے، پھر اس طرح ہار جیت ظاہر کریں گے، اور یہ کاروائی ملی بھگت اس لیے کی ہے تاکہ تم سب مک کر اس شہر سے وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال لو، پھر بفراغ خاطر سب مل کر یہاں سے ریاست کرو، سو بہتر ہے اب تم کو حقیقت معلوم ہو ہی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا تاکہ اوروں کو عبرت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم مر کر کسی برے ٹھکانے تو نہ جائیں گے بلکہ اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے جہاں ہر طرح امن و راحت ہے، سو ہمارا نقصان ہی کیا ہے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے جس پر اس قدر شور و غل ہے، بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، سو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ پھر اس سے اعراض کر کے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما کہ اگر یہ سختی کرے تو مستقل رہیں، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیے کہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیمہ منظر عام پر ظاہر ہوا اور ساحرین ایمان لے آئے اور بعض اور لوگ بھی آپ کے تابع ہو گئے، اس وقت قوم فرعون کے سرداروں نے جو کہ آیان سلطنت تھے یہ دیکھ کر بعض آدمی مسلمان ہو چلے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم تابعین کو یوں ہی محلی بالطبع و مطلق العنان آزاد رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں؟ فساد یہ کہ اپنا مجمع بڑھائیں جس کے اخیر میں اندیشہ بغاوت ہے، اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے تجویز کیے ہوئے معبودوں کو ترک کیے رہیں،
یعنی ان کے معبود ہونے کے منکر رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ایسا ہی کرے، یعنی آپ اس کا انتظام کیجئے۔ فرعون نے کہا کہ سر دست یہ انتظام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کا زور نہ بڑھنے پائے، اور چونکہ عورتوں کے بڑھنے سے کوئی اندیشہ نہیں، نیز ہم کو اپنے کار و خدمت کے لیے بھی ضرورت ہے، اس لیے عورتوں کو زندہ رہنے دیں، اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے، اس انتظام میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ معارف و مسائل۔ ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کے مشورے سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن ساحروں کو پورے ملک سے جمع کیا تھا وہ میدان مقابلے میں ہار گئے، اور صرف یہی نہیں کہ اپنی ہار مان لی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ جادوگروں کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون کے 6 لاکھ آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اعلان کر دیا۔ اس مقابلے اور مناظرے سے پہلے تو صرف 2 حضرات موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون کے مخالف تھے، اور اس وقت سب سے بڑے جادوگر جو قوم میں اقتدار کے مالک تھے، اور ان کے ساتھ 6 لاکھ عوام مسلمان ہو کر ایک بہت بڑی طاقت مقابلہ پر آ گئی۔ اس وقت فرعون کی پریشانی اور سراسیمگی بے جا نہ تھی، مگر اس نے اس کو چھپا کر ایک چالاک ہوشیار سیاستدان کے انداز میں پہلے تو جادوگروں پر یہ باغیانہ الزام لگایا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خفیہ سازش کر کے یہ کام اپنے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یعنی یہ ایک سازش ہے جو تم نے میدان مقابلے میں آنے سے پہلے شہر کے اندر آپس میں کر رکھی تھی۔ اور پھر جادوگروں کو خطاب کر کے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، یعنی کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا؟ یہ استفہام انکاری بطور زجر و تنبیہ کے تھا، اور اپنی اجازت سے پہلے ایمان لانے کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا واضح ہو جائے تو ہم بھی ان کو مانیں اور لوگوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچے سمجھے بغیر ایک سازش کے شکار ہوئے۔ اس چالاکی سے ایک طرف تو لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کی تسلیم کو ایک سازش قرار دے کر ان کو قدیم گمراہی میں مبتلا رکھنے کا انتظام کیا، اور دوسری طرف سیاسی چالاکی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اور جادوگروں کا اسلام جو خالص فرعون کی گمراہی کو کھولنے کے لیے تھا، قوم اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اس کو ایک ملکی اور سیاسی مسئلہ بنانے کے لیے کہا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یعنی تم لوگوں نے یہ سازش اس لیے کی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آ جاؤ اور اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ ان چالاکیوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت اور حکومت کا رعب و خوف جمانے کے لیے جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کی۔ اول تو مبہم انداز میں کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یعنی تم ابھی دیکھ لو گے کہ تمہاری اس سازش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو واضح کر کے بتلایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُقَطِّعَنَّ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ دوسری طرف، ثُمَّ پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ میں تمہیں ضرور سولی دوں گا، أَجْمَعِينَ سب کو، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو، یعنی میں تم سب کے ہاتھ پیر مختلف جانبوں کے کاٹ کر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مختلف جانبوں سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، جس سے دونوں جانبین زخمی اور بدیت اور بیکار ہو جائیں۔
فرعون نے اس بدحالی پر قابو پانے اور اپنے درباریوں اور عوام کو قابو میں رکھنے کی کافی تدبیر کر لی تھی، اور اس کی ظالمانہ سزائیں پہلے سے مشہور اور لوگوں کا لرزہ براندام کر دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اسلام و ایمان ایک ایسی زبردست قوت ہے کہ جب وہ کسی دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جادوگر جو اب سے چند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانتے اور اسی گمراہی کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے، چند منٹ میں کلمہ اسلام پڑھتے ہی ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون ساری دھمکیوں کے جواب میں کہتے ہیں، قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ قالوا وہ بولے، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں فرعون نے ان جادوگروں کو کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں دوسری طرف، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم کو ضرور سولی دوں گا سب کو۔ تو اس کے جواب میں جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بولا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ یعنی اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی۔ جادوگر چونکہ فرعون کی سطوت و جبروت سے ناواقف نہ تھے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے قابو میں نہیں آئیں گے یا ہم مقابلہ کریں گے، بلکہ اس کی دھمکی کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ یہ مانا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے، مگر ہم دنیا کی زندگی ہی کو ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ دنیا سے گزر جائیں گے تو اس زندگی سے بہتر زندگی ملے گی اور اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس زندگی میں جو تیرا دل چاہے کر لے، آخر کار ہم اور تم سب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لیں گے، اس وقت اپنے اس عمل کا نتیجہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس موقع پر ان جادوگروں کے یہ الفاظ منقول ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں حکم دے دے، بس اتنا ہی تو ہے کہ تیرا حکم ہماری اس دنیوی زندگی پر چل سکتا ہے، اور تیرے غصے کے نتیجے میں وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر ایمان لانے کے بعد ہماری نظر میں اس دنیوی زندگی کی وہ اہمیت ہی باقی نہیں رہی جو ایمان لانے سے پہلے تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ زندگی راحت یا کلفت کے ساتھ گزر ہی جائے گی۔ فکر اس زندگی کی کرنا چاہیے جس کے بعد موت نہیں اور جس کی راحت بھی دائمی ہے اور کلفت بھی۔ اس کے بعد آیت میں فرمایا، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ وما اور نہیں، تنقم تجھ کو دشمنی، منا ہم سے، الا ان مگر یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے، بے آیات ربنا بے آیات نشانیاں ربنا اپنے رب کی، لما جب جاءتنا وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا ہمارا رب، افرغ دہانے کھول دے، علینا ہم پر، صبراً صبر کے، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مسلمین مسلمانوں کے ساتھ۔ اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو، جب وہ ہم تک پہنچیں، اے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو کل تک بدترین کفر میں مبتلا تھے، کہ فرعون جیسے بیہودہ انسان کو خدا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل نا آشنا تھے، ان میں یک بارگی ایسا انقلاب کیسے آ گیا کہ اب پچھلے سب عقائد و اعمال سے یکسر تائب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے
کہ اس کے لیے جان تک دینے کو تیار نظر آتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایمان کی قوت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہو گئی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے مقابلے میں اس جرات مندانہ بیان کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں وفات دے۔ اس میں اشارہ اس معرفت کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کا عزم و ہمت کچھ کام نہیں آتا، اس لیے اسی سے ثابت قدمی کی دعا کی گئی، اور یہ دعا جسے معرفت حق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اسی طرح اس مشکل کے حل کا بہترین ذریعہ بھی ہے جس میں یہ لوگ اس وقت مبتلا تھے، کیونکہ صبر اور ثابت قدمی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یورپ کی پچھلی جنگ عظیم کے اسباب و نتائج پر غور کرنے والے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت و مشقت پر صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جرمنی اقوام میں فنون حرب کے ماہرین اس کی تائید کرتے تھے کہ فوج میں دینداری اور خوف آخرت پیدا کرنے کی صحیح کی جائے، کیونکہ اس سے جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر المنار۔ ساحروں میں ایمانی انقلاب موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا و ید بیضاء سے بھی بڑا تھا۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اور مسلم حکومتیں اپنے آپ کو قوی بنانے کے لیے ساری ہی تدبیریں اختیار کر رہی ہیں، مگر اس گر کو بھول بیٹھے ہیں جو قوت اور وحدت کی روح ہے۔ فرعونی جادوگروں نے بھی اول مرحلے میں اس کو سمجھ لیا تھا اور عمر بھر کے خدا ناشناس منکر کافروں کو دم بھر میں نہ فقط مسلمان بلکہ ایک عارف کامل اور مجاہد و غازی بنا دینے کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا اور ید بیضاء سے کچھ کم نہ تھا۔ نحمدہ۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا حق واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو فرعون کے سردار بولے، وقال اور بولے، الملأ سردار، من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو سردار تھے، اتذرو کیا تو چھوڑ رہا ہے، موسیٰ کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، وَيَذَرَكَ اور وہ چھوڑ دے تجھے، وَآلِهَتَكَ اور تیرے معبودوں کو، قال اس نے کہا، سَنُقَتِّلُ ہم ان قریب قتل کر ڈالیں گے، ابناءہم ان کے بیٹے، وَنَسْتَحْيِي اور زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم ان کی عورتیں بیٹیاں، وَإِنَّا اور ہم، فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ ان پر زور آور ہیں۔ اور بولے سردار قوم فرعون کے، کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں اور موقف کر دیں تجھ کو اور تیرے بتوں کو؟ بولا اب ہم بار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ فرعون پر موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی ہیبت کا اثر۔ فرعون کی چالاکی اور سیاسی جھوٹ نے اس کی جاہل قوم کو اس کے ساتھ قدیم گمراہی میں مبتلا رہنے کا کچھ سامان تو کر دیا، مگر یہ عجوبہ ان کے لیے بھی ناقابل فہم تھا کہ فرعون کے غصے کا سہارا زور جادوگروں پر ختم ہو گیا۔
غصے کا سارا جو زور تھا وہ جادوگروں پر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اصل مخالف تھے ان کے بارے میں فرعون کی زبان سے کچھ نہ نکلا۔ اس پر ان کو کہنا پڑا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، یعنی کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں فساد کرتے پھریں؟ اس پر مجبور ہو کر فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، یعنی ان کا معاملہ ہمارے لیے کچھ قابل فکر نہیں، اور ہم ان کے لیے یہ کام کریں گے کہ ان میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، صرف لڑکیوں کو رہنے دیں گے، جس کا نتیجہ کچھ عرصے میں یہ ہو جائے گا کہ ان کی قوم مردوں سے خالی ہو کر صرف عورتیں رہ جائیں گی جو ہماری خدمت گار باندیاں بنیں گی، اور ہم تو ان سب پر پوری قدرت رکھتے ہیں، جو چاہیں کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ قوم کے اس طرح جھنجھوڑنے پر بھی فرعون نے یہ تو کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بارے میں اس وقت بھی ان کی زبان پر کوئی بات نہ آئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس معجزے اور واقعے نے فرعون کے قلب و دماغ پر موسیٰ علیہ السلام کی سخت ہیبت بٹھلا دی تھی۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب خطا ہو جاتا تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ہیبت حق کا یہی حال ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اس جگہ قوم فرعون نے جو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر فساد کرتے پھریں، اس سے معلوم ہوا کہ فرعون اگرچہ اپنی قوم کے سامنے خود خدائی کا دعوے دار تھا اور انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن خود بتوں کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے یہ ظالمانہ قانون جو لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے، یہ اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا۔ اس کا پہلا نمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، جس کے ناکام ہونے کا مشاہدہ یہ اس وقت تک کر رہا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کی تدبیریں ایسی ہی ہو جایا کرتی ہیں جو انجام کار ان کے لیے تباہی کا سامان کر دیتی ہیں۔ چنانچہ آگے معلوم ہوگا کہ فرعون کا یہ ظلم و جور آخر کار اس کو اور اس کی قوم کو لے ڈوبا۔ اعوذ باللہ، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت میں گزر چکا ہے کہ جب فرعونیوں پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، بدشگونی لیتے، اور جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں جو فرعونیوں پر عذاب مسلط ہوئے تھے ان کی تفصیل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان کا ذکر کیا، کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، مہما، جو کچھ، تأتنا بھی، ہم پر تو لائے گا، من آیتن، کیسی بھی نشانی، لتسحرنا، کہ ہم پر جادو کرے، بہا، اس سے، فما، تو نہیں، نحنو، ہم، لک، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے نہیں۔ اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ بالآخر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو سحر کہہ کر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا، مہما تأتنا بھی من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، یعنی آپ کتنی ہی علامتیں اپنی نبوت کی پیش کر کے
ہم پر اپنا جادو چلانا چاہیں تو سن لیجئے، ہم کبھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذابات بھیجے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجے علیہم ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈی، والقمل اور جوئیں، چچڑی، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں، مفصلات جدا جدا، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے، قومن ایک قوم، مجرمین مجرم۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدی جدی، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہگار۔ خلاصہ تفسیر، جب ایسی سرکشی اختیار کی تو پھر ہم نے ان پر 2 بلاؤں کے علاوہ یہ بلائیں مسلط کیں کہ ان پر کثرت بارش کا طوفان بھیجا، جس سے مال و جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو گیا، اور اس سے گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا کہ ہم سے یہ بلا دور کرائیے تو ہم ایمان لائیں، اور جب آپ کہیں اطاعت کریں۔ پھر جب وہ بلا دور ہوئی اور دل خواہ غلہ وغیرہ نکلا، پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی بچ گئی، مال بھی خوب ہوگا، اور بدستور اپنے کفر و طغیان پر اڑے رہے۔ تو ہم نے ان کے کھیتوں پر ٹڈیاں مسلط کیں، اور جب پھر کھیتوں کو تباہ ہوتے دیکھا تو گھبرا کر پھر ویسے ہی عہد و پیمان کیے، اور پھر جب آپ کی دعا سے وہ بلا دور ہوئی اور غلہ وغیرہ تیار کر کے اپنے گھر لے آئے، پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو غلہ قابو میں آ گیا، اور بدستور اپنے کفر و مخالفت پر جمے رہے، تو ہم نے اس غلے پر گھن کا کیڑا پیدا کر دیا، اور جب گھبرا کر پھر اسی طرح عہد و پیمان کر کے دعا کرائی اور وہ بلا بھی دور ہوئی، اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ اب پیس کوٹ کر کھائیں پیئیں گے، پھر وہی کفر اور وہی مخالفت۔ تو اس وقت ہم نے ان کے کھانوں کو یوں بے لطف کر دیا کہ ان پر مینڈک ہجوم کر کے ان کے کھانے کے برتنوں میں، ہانڈیوں میں گرنا شروع ہوئے، جس سے سب کھانا غارت ہو، اور ویسے بھی گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا، اور پینا یوں بے لطف کر دیا کہ ان کا پانی خون ہو جاتا، منہ میں لیا اور خون بنا۔ غرض ان پر یہ بلائیں مسلط ہوئیں کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے کھلے معجزے تھے، کہ ان کی تکذیب و مخالفت پر ان کا ظہور ہوا، اور یہ 7 عصا اور ید بیضا ملا کر آیات 9 کہلاتے ہیں۔ سو چاہیے تھا کہ ان معجزات و آیات قہر کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے، مگر وہ پھر بھی تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ کہ اتنی سختی پر بھی باز نہ آتے تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب مذکورہ بلاؤں میں سے واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، وہ بات قہر کا دور کر دینا ہے۔ ہمارے باز آ جانے پر ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ببرکت دعائے موسیٰ علیہ السلام ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے، تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، جیسا اوپر بیان ہوا۔ پھر جب ہر طرح دیکھ لیا کہ وہ اپنی شرارت سے باز ہی نہیں آتے، تب اس وقت ہم نے ان سے پورا بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، جیسا دوسری جگہ ہے، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے، اور تکذیب و غفلت بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ اصرار و عناد کے ساتھ اطاعت کا وعدہ کر لیں اور توڑ دیں۔ معارف و مسائل آیات متذکرہ میں قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی قصہ مذکور ہے کہ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گئے اور ایمان لے آئے،
مگر قوم فرعون اسی طرح اپنی سرکشی اور کفر پر جمی رہی۔ اس واقعے کے بعد تاریخی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 20 سال مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے اور حق کی طرف دعوت دیتے تھے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، جن کے ذریعے قوم فرعون کو متنبع کر کے راستے پر لانا مقصود تھا۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات میں انہی 9 معجزات کا بیان ہے۔ ان 9 معجزات میں سے سب سے پہلے 2 معجزے عصا اور ید بیضاء کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا، اور انہی 2 معجزوں کے ذریعے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ایک معجزہ وہ تھا جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے کہ قوم فرعون پر ان کی ضد اور کجروی کے سبب قحط مسلط کر دیا گیا۔ ان کی زمینوں اور باغوں میں پیداوار بہت گھٹ گئی، جس سے یہ سخت پریشان ہوئے، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے قحط رفع ہونے کے لیے دعا کرائی، مگر جب قحط رفع ہو گیا تو پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور لگے یہ کہنے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب ہوا تھا۔ اب جو قحط رفع ہوا یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے۔ باقی 6 آیات و معجزات کا بیان مذکورہ آیتوں میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، یعنی پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس آیت میں آیات مفصلات فرمایا ہے، جس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا، اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا۔ اسی کو ترجمہ شیخ الہند میں اختیار کیا گیا ہے۔ ابن منظر نے عبداللہ بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، اور پھر 3 ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔ امام بغوی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے ایک واعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی، نہ زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھیں، کہیں طوفان کا پانی نہ تھا، اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہوا، اور اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ اس طرح یہ لوگ 1 مہینے امن و عافیت سے رہتے رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے۔
تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھریلو سب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں، اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈی دل صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمینیں، باغ سب اس سے محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ کر دیں یہ عذاب ہٹ جائے، تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا۔ مگر عذاب کے ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب بھی اتنا ذخیرہ غلے کا موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ لفظ قمل اس جوں کو لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسموں کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ گلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوں کا طوفان امڑ آیا۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوں نے ان کے بال اور پلکیں اور بھویں تک کھا لی۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے، پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ایسی آرام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینے ناممکن ہو جاتا، پکی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل اور ہوش و حواس کام نہیں دیتے، اس واقعے کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر یہ بھی اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، رسول نبی کچھ نہیں۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہ لیا، تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں خون بن جائے، کھانا پکانے کے لیے رکھیں خون بن جائے۔ اور ان سب عذابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی حضرات بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے، تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی حالت پر کھانا ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا خون بن جاتا۔ یہ عذاب بدستور سابق 7 روز رہا۔ بالآخر پھر یہ بدکار بدعہد قوم چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، اور پہلے سے زیادہ موسیٰ کے وعدے کیے، دعا کی گئی، عذاب ہٹ گیا،
مگر یہ لوگ اپنی سی ہٹ دھرمی پر جمے رہے۔ اس طرح یہ 5 عذاب مسلسل ان پر آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے قوم فرعون پر 9 عذاب آئے، اور جب بھی ان پر عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ وعید کرتے کہ ابھی یہ ختم ہو جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو اس وعدے کو جو انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَلَمَّا، اور جب واقع ہوا علیہم ان پر رجز عذاب، قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے اور ربک اپنا رب بما سبب جو عہد عہد عندک تیرے پاس لئن اگر کشفت تو نے کھول دیا اٹھا لیا انا ہم سے اور رجز عذاب لنؤمنن ہم ضرور ایمان لائیں گے لک تجھ پر ولنرسلن اور ہم ضرور بھیج دیں گے معک تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ تھا، با محاورہ ترجمہ اس طرح ہے اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ عَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ فَلَمَّا پھر جب کشفنا ہم نے کھول دیا اٹھا لیا عنہم ان سے الرجز عذاب إِلَىٰ عَجَلٍ ایک مدت تک ہم انہیں بالغوہ اس تک پہنچنا تھا اذا اس وقت ہم وہ ینکثون عہد توڑ دیتے۔ با محاورہ ترجمہ پھر جب اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اسی وقت وہ عہد توڑ ڈالتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ فَانْتَقَمْنَا پھر ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ پس انہیں غرق کر دیا فِي الْيَمِّ دریا میں، بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا اور وہ تھے عنہا ان سے غافلین غافل۔ پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے سو ڈبو دیا ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں رجز کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمین سامان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے قلزم کا لقمہ بن گئے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔